ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک میں ایک چھوٹی سی لڑکی رہتی تھی۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ اس کی بدقسمتی کہ اس کی والدہ فوت ہو گئی تھیں اور اس کی والدہ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ لڑکی کی سوتیلی ماں بہت ظالم تھی۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ یہ تینوں بیچاری لڑکی پر بہت ظلم کرتی اور اس کی بے عزتی کرنے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھیں۔ تینوں اسے سنڈریلا کے نام سے پکارتی۔ کچھ ہی دن بعد سب اس کو سنڈریلا کے نام سے بلانے لگے، یہاں تک کہ اس کے والد کو بھی اس کا اصل نام یاد نہ رہا۔ وہ بھی سنڈریلا کہہ کر پکارنے لگے۔ ایک روز ان کے گھر شاہی محل سے دعوت نامہ آیا۔ دراصل بادشاہ اور ملکہ کو شہزادے کے لیے ایک خوبصورت لڑکی کی تلاش تھی۔ انہوں نے ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا اور تمام لڑکیوں کو اس میں مدعو کیا۔ دعوت نامہ دیکھ کر سنڈریلا کی دونوں سوتیلی بہنوں نے اس پر خوب طنز کیا اور کہنے لگی، تم تو اس دعوت میں نہیں جا سکو گی کیونکہ نہ تو تمہارے پاس اچھے کپڑے ہیں اور نہ ہی تم اتنی خوبصورت ہو کہ اس شاندار تقریب میں جا سکو۔ یہ باتیں سن کر سنڈریلا کو بہت دکھ ہوا، لیکن وہ خاموشی سے سب کچھ سنتی رہی۔ آخر کار دعوت والے دن دونوں سوتیلی بہنوں نے سنڈریلا کو کہا کہ وہ دعوت میں جانے کے لیے تیار ہونے میں ان دونوں کی مدد کرے۔ سنڈریلا نے دونوں کی تیاری میں مدد کی۔ بہت سا میک اپ کر کے اور نئے کپڑے پہن کر بھی وہ اتنی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اتنی اچھی سنڈریلا پھٹے پرانے کپڑوں میں بغیر میک اپ کے لگ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر دونوں بہنیں غصے میں پاؤں پٹکتی شاہی محل کی طرف چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد سنڈریلا اداس اور غمگین بیٹھی تھی کہ ایک پری اس کے پاس آئی اور بولی، میں تمہاری نگہبان پری ہوں، تم اداس مت ہو، تم ضرور شاہی محل والی دعوت میں جاؤ گی۔ اس نے کہا، نہ تو میرے پاس اچھے کپڑے ہیں اور نہ ہی کوئی سواری۔ پری نے کہا، تم جلدی سے اپنے گھر کے باغیچے میں جاؤ اور ایک بڑا سا کدو توڑ کر لاؤ۔ سنڈریلا پری کے کہنے پر اپنے باغیچے سے سب سے بڑا کدو توڑ کر لے آئی۔ پری نے کدو لے لیا، جادو کی ایک چھڑی لہرائی تو وہ خوبصورت بگھی میں تبدیل ہو گئی۔ اب پری نے کچن سے 2 چوہے پکڑے اور ان کو چھڑی لہرا کر گھوڑوں میں تبدیل کر دیا۔ گھوڑوں کو بگھی میں جوت کر پری نے ایک اور موٹا سا چوہا پکڑا اور جادو کے زور سے اس کو بگھی کا کوچوان بنا دیا۔ سنڈریلا یہ سب کھڑی حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی کہ پری نے ایک مرتبہ پھر جادو کی چھڑی لہرائی۔ اب سنڈریلا کے جسم پر خوبصورت جھلمل کرتا ریشمی لباس تھا اور میک اپ ہو چکا تھا۔ پری نے کہا، پیاری سنڈریلا، اب تم فوراً دعوت میں پہنچ جاؤ اور ہاں دیکھو، رات 12 بجے سے پہلے تم واپس آ جانا کیونکہ اس وقت میرا جادو ختم ہو جائے گا۔ سنڈریلا نے پری سے وعدہ کیا اور شاہی محل کی طرف چل دی۔ پھر سنڈریلا محل کی جانب پہنچ گئی۔ جیسے ہی سنڈریلا محل کے اندر گئی، محل میں سنڈریلا کی خوب پذیرائی ہوئی۔ لوگوں نے دل کھول کر اس کے حسن کی تعریف کی، یہاں تک کہ سنڈریلا کی دونوں سوتیلی بہنوں نے بھی اسے نہ پہچانا۔ کچھ دیر بعد شہزادہ سنڈریلا کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، کیا تم میرے ساتھ ڈانس کرو گی؟ سنڈریلا اٹھ کر شہزادے کے ساتھ چلی گئی اور آدھی رات تک دونوں ڈانس کرتے رہے۔ اچانک سنڈریلا کو یاد آیا کہ 12 بجنے والے ہیں اور اس وقت پری کا جادو ختم ہو جائے گا۔ یہ یاد آتے ہی سنڈریلا نے شہزادے سے ہاتھ چھڑایا اور باہر کی طرف بھاگی۔ شہزادے نے سنڈریلا کو روکنے کی بہت کوشش کی لیکن سنڈریلا نے اس کی ایک نہ سنی۔
یہ دیکھ کر شہزادہ بھی باہر کی طرف دوڑا۔ محل کی سیڑھیوں پر آ کر شہزادہ بہت مایوس ہوا کیونکہ اس کے خوابوں کی رانی وہاں سے جا چکی تھی۔ شہزادے نے یہ نہ دیکھا کہ وہاں ایک غریب لڑکی پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ہاتھ میں بڑا سا کدو لے کھڑی تھی اور 3 چوہے اس کے ارد گرد بھاگ رہے تھے۔ دراصل رات کے 12 بج چکے تھے اور پری کا جادو ختم ہو گیا تھا۔ شہزادہ مایوسی کے عالم میں محل کے اندر واپس جانے لگا۔ اسے سیڑھیوں پر ایک شیشے کی طرح شفاف، چمکدار، نرم و نازک جوتا نظر آیا۔ اس نے جوتا اٹھا لیا۔ دوسرے دن ہر گھر میں لڑکیاں بیٹھی اس خوبصورت لڑکی کے بارے میں باتیں کر رہی تھیں جس نے آدھی رات تک شہزادے کے ساتھ ڈانس کیا اور اس کے جانے کے بعد شہزادے نے محفل ختم کر دی تھی، اور اس کی ستیلی بہنیں بھی اس لڑکی کی خوش قسمتی کے متعلق گفتگو کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ان میں سے ایک نے دروازے پہ جا کر دیکھا شہزادہ باہر کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک ملازم تھا جس نے ہاتھ میں ایک پلیٹ پکڑی ہوئی تھی۔ اس پلیٹ میں مخمل میں لپٹا نازک سا جوتا رکھا تھا۔ اس نے کہا جس کسی کے پاؤں میں یہ جوتا پورا آ جائے گا وہی شہزادے کی دلہن بنے گی۔ یہ سنتے ہی دونوں ستیلی بہنوں نے جوتا پہننے کی کوشش کی۔ دونوں کے موٹے بھدے سے پیر میں جوتا نہ آیا۔ سنڈریلا نے آگے بڑھ کر شہزادے سے پوچھا، کیا میں یہ جوتا پہن کر دیکھوں؟ شہزادے نے ملازم کو اشارہ کیا اور اس نے جوتا سنڈریلا کو دے دیا۔ سنڈریلا نے جوتا زمین پر رکھ کر اس میں پاؤں ڈالا تو بڑے آرام سے اسے پہن لیا۔ شہزادے نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تو کہنے لگا، بے شک یہ وہی ہے میرے خوابوں کی رانی جس کی تلاش میں سرگردہ تھا۔ شہزادے نے سنڈریلا سے پوچھا، کیا تم میرے ساتھ شادی کرو گی؟ سنڈریلا نے فوراً حامی بھر لی۔ دوسرے روز سنڈریلا اور شہزادے کی شادی ہو گئی۔ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ سنڈریلا نے اپنی زندگی میں جتنے غم دیکھے تھے لیکن بعد میں اس کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی۔ جو ہمارے ساتھ برا کرتا ہے دوستوں، اس کے ساتھ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے لیے کوئی کتنا ہی برا کر لے لیکن ایک اوپر والے کی ذات ہے جو ہمیشہ انصاف کرتی ہے، جیسا سنڈریلا کے ساتھ ہوا۔